الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس بات پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور مختصر سی گفتگو ہوگی، وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہمارے جموں کشمیر میں، جس میں ایک مبلغ صاحب، اور میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں لیکن سوشل میڈیا میں ان کی ویڈیوز ہم نے دیکھی. ڈاکٹر نثار احمد صاحب کشمیری ہیں وہ، اور وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہندن نبی، اور وہ بھی ایک ختمات کی مجلس میں. پھر اس کی تشریح کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس پر بہت سے علماء کرام نے جواب دیا اور ڈاکٹر صاحب کو اور رجوع کا مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ رجوع کا مطالبہ آپ سے ہے، آپ رجوع کر لیں. اور یہ برحق بھی ہے، کیونکہ جس معنی میں انہوں نے ہندن نبی کہا ہے، اس معنی میں ہندن نبی کہنا جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے، ممنوع ہے. اب کچھ باتیں قابل غور ہیں، پھر ہم اس پر انشاءاللہ کبھی مفصل گفتگو کریں گے، لیکن آج ہم کچھ باتیں لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس تعلق سے. نمبر 1، اگر ختمات المعظمات کی مجلس ہے، ذکر و اذکار کی مجلس ہے، اس جگہ ویڈیو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اس سے کیا پیغام لوگوں کو دینا چاہیں گے وہ لوگ، وہ مبلغین حضرات، وہ بزرگ حضرات؟ اس سے کیا پیغام وہ دینا چاہتے ہیں؟ ختمات کی مجلس ہے، ذکر و اذکار کی مجلس ہے، تو کیا ایسی مجالس میں ویڈیوز بنانا بہت ضروری ہے؟ تو آج تب تک ختمات کی مجلس جو ہے شروع نہیں کی جاتی ہے جب تک اس میں ویڈیو نہ بنے. پہلی بات یہ کہ اگر یہ ایک ایسی محفل تھی، ذکر و اذکار کی مجلس تھی، تو وہاں ویڈیو کیوں بنانی تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر ختمات ذکر و اذکار کی مجلس ہے تو وہاں پر اس لفظ کی تشریح کرنے کا کیا معنی ہے؟ اچھا، پھر ہمارے ایک سید صاحب میں نے دیکھے اس میں سوشل میڈیا میں، سید زاہد حسین صاحب، وہ کہتے ہیں نبی کا معنی اہل تصوف کے نزدیک ہوتا ہے مرشد کامل. ارے کیا بات ہے، کیسی تعویل ہے، بڑی عجیب سی تعویل ہے. اگر نبی سے مراد مرشد کامل ہے تو پھر نبی کے لیے آپ کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ جہاں پر لفظ نبی استعمال ہوا ہے وہاں پر کیا بولا جائے گا؟ جب نبی مرشد کامل کے لیے استعمال کیا جائے تو نبی کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جائے؟ رہی بات یہ کہ اہل تصوف نے جو کہیں کہیں ایسا ہوا ہے، اور اہل تصوف کی کتب میں اس طرح کی عبارات، اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا یہی اہل تصوف کا دروازہ ہم صوفیہ کو ماننے والے ہیں، ان کی قدر کرنے والے ہیں، ان کے تزکیہ نفس کی قدر کرنے والے ہیں، لیکن اسی دروازے سے جو گھسے تھے پہلے وہ قادیانی، اسی دروازے سے امت کو دھوکہ دینے کے لیے گھسے تھے. ہم کہتے ہیں کہ اہل تصوف نے جو کتب لکھی ہیں ان پہ تحقیق کی جائے. کیا یہ حقیقی طور پہ اس صوفی بزرگ کے ساتھ یہ کلام منسوب ہے، یا حقیقی طور پہ انہوں نے کہا، یا صرف منسوب ہے، کسی اور نے کہا ہے اور
اس بزرگ کی طرف صرف منسوب کر دیا گیا ہے. بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، جو کتابیں کسی مشہور بزرگ کی طرف منسوب ہیں لیکن حقیقی طور پہ وہ ان کی کتابیں نہیں ہوتی ہیں. ایسی مثالیں تو ہزاروں موجود ہیں. دوسری بات، جس شاعر نے یہ کلام لکھا ہے، ہندن نبی والا کلام، اس شاعر سے کیا مراد ہوگی وہ تو وہ جانتا ہے. ہمارا فتویٰ یا ہماری نظر میں وہ شاعر مجرم نہیں ہے. ہماری نظر میں یہ شخص جو اس کی تشریح کر رہا ہے یہ اپنے کلام سے رجوع کرے. اور دوسری بات زاہد حسین صاحب نے کی کہ ہمارے یہاں کوئی مفتی ہے ہی نہیں. ارے عجیب بات ہے، کیا مفتی ناقل کو مفتی نہیں کہتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں علماء کے لیے؟ ذرا آپ اپنے الفاظ پہ غور کریں. جو آپ نے ویڈیو لائیو کی ہے نا، 1 گھنٹہ کچھ منٹ کی ویڈیو ہے، اور آپ کہتے ہیں میرے پاس عربی عبارات ہیں، عربی کتابیں ہیں، ان میں یہ لکھا ہے، میں نے نشان لگا رکھا ہے، لیکن کوئی حوالہ پیش تو نہیں کیا ہے. تو ناقل مفتی جو ہے، نقل کرنے والا جو مفتی ہے، تو کیا آپ صرف مجتہد کو مفتی مانیں گے؟ پھر آپ قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ کیا کریں گے جس میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ اگر آپ جاننے والے نہیں ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہیں تو اہل ذکر سے پوچھئے. قابل غور بات جو ہے، یہ چند باتیں تھی. قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ زاہد حسین صاحب نے کہا ہے کہ فتویٰ جو ہے ظاہر پہ نہیں لگتا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ صراحتاً غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. آپ کو بھی اس بات سے رجوع کرنا چاہیے. فتویٰ جو ہے ظاہر پہ لگتا ہے، باطن پہ نہیں لگتا ہے. احادیث کی کتب میں موجود ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس جیسے عظیم صحابی اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سب سے پہلے اس نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ حدیث کا خلاصہ ہے. آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، فرمایا جاؤ نماز پڑھو. حالانکہ اس نے نماز پڑھی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو. واپس چلا گیا، پھر وضو بنایا، پھر نماز پڑھی، پھر آیا. 3 یا 4 مرتبہ ایسا ہوا، سنن نسائی میں ہے. تو پھر تیسری یا چوتھی بار اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ تعلیم دیں، میں کیسی نماز پڑھوں. کیا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باطن پہ فتویٰ لگایا تھا یا ظاہر پہ؟ ذرا غور کریں. صرف اتنا ہی نہیں، بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں جہاں فتویٰ جو ہے ظاہر پہ لگایا جاتا ہے. جیسے منافقین کا دور ہے. منافقین جو ہے ظاہراً مسلم تھے، ظاہراً ایمان والے تھے، ایمان ظاہر کرتے تھے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی فتویٰ لگایا تھا جبکہ ان کا باطن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عیاں تھا، ظاہر تھا؟ کیا ظاہراً کوئی فتویٰ ان پہ لگایا گیا تھا؟ جب تک اللہ تبارک و تعالی نے ان پر فتویٰ خود لگایا تب تک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگایا نا. کہنے کا مطلب یہ ہے جب ہم رسم الافتاء پڑھتے ہیں، رسم المفتی پڑھتے ہیں، اصول کی کتب پڑھتے ہیں، تو وہاں پر واضح طور پہ یہ بات عیاں ہو جاتی ہے فتویٰ جو لگتا ہے وہ ظاہر پہ ہوتا ہے، نہ کہ باطن پر. باطن تو اللہ جانتا ہے. اسی طرح الفاظ کی ادائیگی جو ہے ان کی گرفت ہو یا نہ ہو وہ ظاہر پہ ہوتی ہے، باطن پہ نہیں ہوتی ہے. تو بہتر ہے اس فتنے کا توڑ جو پورے جموں کشمیر میں پھیل رہا ہے. میرا نمبر بھی ڈسکرپشن میں ملے گا آپ کو. زاہد حسین صاحب یا جو بھی ان تعویلات کی طرف جا رہے ہیں، آپ میرے ساتھ پرسنلی رابطہ کر سکتے ہیں. میں ڈوڈا ڈسٹرکٹ ڈوڈا سے ہوں
اور الحمدللہ عز و جل اہل سنت و جماعت اور صوفیاء کرام کا ادب کرنے والا ہوں، اہل سنت و جماعت سے ہوں، جماعت اہل سنت کا ایک رکن بھی ہوں، ایک ادنا سا خادم ہوں. تو یہ تعویلات کرنے کے بجائے ڈاکٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ رجوع کر لیں، اور ہم ابھی بھی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو کہ آپ رجوع کر لیں اور آپ کے لیے بہتر ہے، تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے. اور کھلے آپ جس طرح ویڈیو میں اگر کسی سے کوئی بات نکل جاتی ہے یا کوئی انسان اس کی غلط تشریح کرتا ہے، یہ ممکن بھی ہے، تو اس کو کیا کون سی شرم ہے اس میں رجوع کرنے میں؟ یہی تو ایمان ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کتنے صحابہ نے اپنے کلام سے رجوع کیا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کتنے تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کاملین نے، مفسرین نے، محدثین نے، کتنے حضرات نے اپنے کلام سے رجوع کیا ہے؟ اہل تصوف کی ان کتابوں پہ آپ سہارا نہ لیں، ان کتابوں کا سہارا لے کر کے تعویلات کھڑی نہ کریں. یہ امت کے لیے ایک فتنہ ہے. آپ ذرا دیکھیے قادیانیت کی آپ تاریخ کو پڑھیے، آپ پرویزیت کی ہسٹری کو پڑھیے. پرویزیت نے یا قادیانیت نے سب سے پہلا سہارا جو لیا تھا اہل تصوف کا لیا تھا، لیکن یہ فوٹو کاپی ہے. اصل اہل تصوف جو ہے وہ مواحد ہوتے ہیں. رہی بات یہ کہ ابن عربی نے کیا لکھا ہے، کیا آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں یا ابن عربی خود کرے گا؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے؟ رہی بات یہ کہ ایک حدیث کی آپ تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ تو وہ ہوں گے جن پہ انبیاء رشک کریں گے. رشک بھی نہیں، آپ شاید اور کسی طرح یہ لفظ ادا کرتے ہیں زاہد حسین صاحب. تو رشک ہوتا ہے یہ رشک کرنا. اس سے مراد یہ نہیں ہے وہ انبیاء سے افضل ہے. اس سے مراد یہ ہے، دیکھیے اگر کسی کا بچہ ایگزام پاس کرتا ہے، کوالیفائی کرتا ہے، یہ باپ کیا کہتا ہے؟ ہاں کتنا اچھا، کتنی اچھی کامیابی حاصل کر لی. گویا کہ وہ اس پہ رشک کرتا ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے وہ باپ سے افضل ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایک کارنامہ، اس کی زندگی میں ایک ایسا کارنامہ ظاہر ہوا جس سے اس پر باپ بھی رشک کرتا ہے اور دوسرے لوگ بھی رشک کرتے ہیں. تو یہ باپ سے افضل ہو گیا کیا؟ یہاں اس حدیث سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ انبیاء سے افضل ہو گئے. اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا درجہ دیا، ایسا درجہ دیا، ایسا مقام دیا جس مقام پر انبیاء رشک کرتے ہیں. یعنی انبیاء خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ دیکھیے ہماری امت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے درجات عطا کیے. اور وہ درجات کیسے ملتے ہیں؟ یاد رکھیں، وہ درجات ملتے ہیں انبیاء کی اطاعت اور فرما برداری سے. اگر کوئی انبیاء کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا ہے، وہ ولی نہیں ہوتا ہے، مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے. ولی تو الگ بات ہے، مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے. تو تھوڑا سا شورا حضرات، جو شاعر عالم نہ ہو اس کی شاعری پر کلام کرنا یہ علماء کا حق ہے. اگر ایک شاعر عالم ہے یا کوئی اہل تصوف عالم ہے، صوفی بزرگ عالم ہے، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہے، تو اس کے کلام میں بھی کہیں پہ کچھ غلطی نکل جائے تو علماء کا حق ہے کہ اس پر وہ بات کر سکیں، اس پر وہ بات کریں. اسی طرح یہ ضروری نہیں ہے کسی شاعر نے کوئی کلام لکھا، اس نے کس حالت میں لکھا، یہ صوفی ہے. آپ تو یہ نہیں جانتے ہیں یہ اس وقت جب یہ کلام اس نے لکھا ہے یہ اس وقت مکلف تھا یا غیر مکلف تھا. اگر یہ مکلف تھا تو ٹھیک ہے، غیر مکلف تھا تو الگ بات ہے. مکلف تھا تو الگ حکم لگے گا، غیر مکلف تھا تو الگ حکم لگے گا. تو آپ سب چیزوں کو چٹنی بنا کے لوگوں کے سامنے کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ لہذا میری گزارش ہے
جو بھی حضرات ڈاکٹر نثار احمد مبارکی صاحب کے اس کلام پر تعویلات گھڑتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو سنبھالیں اور اس گفتگو پہ تعویلات نہ کریں، بلکہ ڈاکٹر صاحب اس گفتگو سے رجوع کریں اور اسی طرح سوشل میڈیا میں رجوع کر لیں، تاکہ لوگوں کے سامنے بات آ جائے گی کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ بڑائی ہے اور یہ بڑاپن ہے کہ انہوں نے اپنے کلام سے رجوع کیا جو اپنی زبان سے، ان کی زبان سے نکل گیا تھا۔ اچھا، عوام میں کیا ضرورت ہے اس مسئلے کو اٹھانے کی؟ آپ ہی کہتے ہیں یہاں عوام اردو نہیں سمجھتی ہے، یہاں عوام کشمیری بھی نہیں سمجھتی ہے۔ جب اردو نہیں سمجھتی ہے عوام، کشمیری نہیں سمجھتی ہے عوام، تو یہ ہندن نبی کی تشریح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عوام کو جنجت میں ڈالنا، عوام کو فتنے میں ڈالنا، ان تمام فتنوں کو ختم کرنے کے لیے سیدھے طریقے سے، اچھے طریقے سے علماء کی رہبری اور رہنمائی کی ضرورت ہے، جو اصولی علماء کی بھی دو قسمیں ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اصولی علوم پر مبنی کتابیں پڑھتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو اہل اصول نہیں ہوتے ہیں، جو اصولی کتب نہیں پڑھتے ہیں۔ تو لہذا ہم شاعر کو نشانہ نہیں بناتے ہیں، یا ہم نے ڈاکٹر صاحب کو نشانہ نہیں بنایا، لیکن ڈاکٹر صاحب سے مطالبہ ہم ضرور کرتے ہیں کہ وہ اپنی بات سے رجوع کریں۔ رہی بات یہ کہ ہندن نبی، اس پہ کبھی گفتگو کریں گے، یہ کس طرح پڑھنا جائز ہے، کس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے، کس طرح اس کا تلفظ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس پہ اگر موقع ملے تو انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، قادیانیوں نے بھی یہی اہل تصوف کا دروازہ، صوفیہ کا دروازہ غلط استعمال کر کے نبوت کا دعویٰ کیا تھا قادیانی نے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے دیوانے اور عاشق بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر و تحمل بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔